بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ خوشحال تھے، سرسبز و میدان تھے، پیارے پیارے سے کھیت تھے، لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پورا گاؤں مسلمان تھا، ایک بندہ ہندو تھا اور ایک پنڈت بھی تھا اور ایک اللہ والا بھی رہتا تھا۔ جو ہندو تھا اس کے تربوز کے کھیت تھے، وہ کھیتوں کے اندر تربوز اگایا کرتا تھا۔ اس کے پاس کافی سارا بڑا رقبہ تھا اور وہاں پر وہ تربوز اگاتا اور بازار میں لا کر ان کو سیل کرتا تھا۔ اس کا ایک بھائی بھی تھا، وہ اس کی کامیابی سے جیلس ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ تربوز لا کر مارکیٹ کے اندر رکھتا تو لوگ اس کے انتظار کو کھڑے ہوتے، پورے تربوز فوراً سیل ہو جاتے، وہ ہنسی خوشی گھر کو واپس چلا جاتا۔ دنوں میں وہ بندہ امیر ہو گیا، مگر اس کا بھائی اس کے کاروبار سے جیلس ہوتا تھا۔ وہ ایک پنڈت کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی کو برباد کر دو، یہ تو کامیاب ہو چکا ہے، اس پر ایسا کوئی جادو کرو اس کے کھیت ختم ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، وہ ایک اللہ والے سے دوستی لگا کے بیٹھا ہے، وہ اس کے پاس رہتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ پنڈت کھیت میں جاتا ہے، جادو کرتا ہے، پوری رات جادو کر کے اس کے تربوزوں کے اندر خون کو بھر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ تربوز توڑتا ہے، ہندو بندہ اچھا تھا، نیک تھا، مگر وہ ہندو تو ضرور تھا مگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی بازار کے اندر لا کر تربوزوں کو رکھتا تھا تو اس کے تربوز آدھے پونے گھنٹے کے اندر سیل ہو جاتے، وہ فوراً واپس گھر آ جاتا۔ مگر اس دن جادو ہوا تھا، سارے تربوز خراب ہو چکے تھے۔ اس نے تربوز تو سیل کر لیے، مگر تربوز سیل کرنے کے بعد ہنسی خوشی گھر واپس آیا۔ ایک گاؤں کا بندہ آتا ہے، اس کے پیچھے کافی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کے اندر تو خون کا فوارہ چل رہا ہے، ہر تربوز کے اندر آپ ہمارے پیسے واپس دیجئے، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ہندو بندہ نیک تھا، اچھا تھا، اس نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، پریشانی کے عالم میں اللہ والے کے پاس جاتا ہے، حضور آپ میری مدد کیجئے، میں برباد ہو چکا ہوں، میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، یا میرا بت میرے سے ناراض ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ ہندو تھا۔ ہندو آپ کو پتہ ہے کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، مگر اس کا اللہ والے پر یقین تھا، دوستی تھی، عقیدہ تھا۔ اللہ والے نے کہا کہ آپ مجھے ایک تربوز لا کر دو، میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ اللہ والے کو ایک تربوز لا کر دیا، اللہ والے نے پڑھائی کی، دیکھا تو اس کے اندر پنڈت اور اس کے بھائی کی تصویر چمک رہی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، پورے گاؤں کے اندر اعلان کر دو اور اپنا سارا تربوز اکٹھے کر کے رکھو اپنے کھیت کے پاس، میں ظہر کی نماز کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ہندو نے اعلان کر دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ اس کا بھائی اور پنڈت بھی آ گئے کہ آج اللہ والے کو ہم گاؤں سے باہر نکال دیں گے، یہ دونوں بندے شرمندے اور جھوٹے ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اللہ والے وہاں پر پہنچے اور کہا کہ ایک بندہ آگے آئے تربوز کو کاٹے، پنڈت اور اس کا بھائی بھی موجود تھے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو اللہ والے نے اشارہ کیا ہندو کو کہ آپ کاٹیے۔ جب اس نے کاٹا تو اللہ والا آگے اس سے بڑھا اور چھری اس کے ہاتھ سے پکڑی کہ میں ایک تربوز کاٹنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں سونے کا بن جائے، اگر سونے کا بن گیا تو ٹھیک ہے، اگر سونے کا نہیں بنا تو ہم اس گاؤں سے آپ کو نکال دیں گے۔ معاملہ طے ہوا۔ جب اس نے کاٹا تو تربوز سونے کا نہ بنا، مگر تربوز تر و تازہ فریش نکل آیا۔ اس نے کہا اب آپ کو گاؤں سے جانا ہوگا۔ اللہ والے جلال میں آئے اور تربوز نے بول کر گواہی دی کہ یہ پنڈت مجھ پر جادو کرنے والا ہے، پنڈت مجھ پر جادو کرنے والا ہے، یہ بھائی جو ہندو کا ہے اس نے یہ عمل کروایا ہے، اس نے کالا جادو کر کے ہمارے اندر خون بھر دیا ہے۔ سارے لوگ حیران رہ گئے کیونکہ پنڈت کی کافی عزت بنی ہوئی تھی، لوگ اس کا ادب و احترام کرتے تھے، اس سے کام کرواتے تھے جائز اور ناجائز۔
جب اس کی حقیقت کا سب کو علم ہو چکا تھا وہ شرمندہ ہو گیا، اور سارے اس کے بھائی پنڈت اور ہندو کا بھائی معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجیے۔ تو اللہ والے بڑے زیادہ خوش ہوئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک آپ نے آج مجھے سرخرو کیا ہے۔ ان پوری عوام کے اندر پنڈت نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ہندو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور ہندو کے بھائی نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔